أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. کل کے سبق میں آیت نمبر 104 سے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، تم لفظ راعینا کی بجائے لفظ انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تم میں سے کسی پر تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. ما جو کچھ ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن آیتوں میں سے، او یا ننسیہا اس کو ہم بلا دیتے ہیں، نأتی لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس کی مثل. علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کلی ہر چیز پر، شیء چیز، قدیر قادر ہے. جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں آیتوں میں سے یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر یا اس جیسی آیات لاتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ننسخ کا مطلب منسوخ کرنا. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے
ایک پرانے حکم کو نئے حکم کے ساتھ ختم کر دینا۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا۔ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں کہ جو منسوخ ہیں، کیونکہ ان کے بدلے میں ایک نیا حکم نازل کر دیا گیا۔ اب یہ جو آج کا سبق ہے، یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو یہود کے واقعات پیچھے بیان ہو رہے ہیں۔ انہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ اللہ جب ہر چیز کو جانتا ہے، قادر ہے، غلطیوں سے پاک ہے، کمی کوتاہی سے پاک ہے، تو پھر وہ ایک حکم جو اس نے پہلے دیا، پھر اس کو ختم کر کے نیا حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی اس وجہ سے کی۔ وہ نسخ کے قائل نہیں ہے یہود۔ ایک حکم جو اللہ نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی قدرت کے خلاف ہے کہ وہ اس حکم کو ختم کر کے ایک نیا حکم دے۔ اس نے تو پہلے ہی اپنے پورے علم سے دیا ہے ایک حکم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل لے کے آئے تو اس انجیل کے اندر تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وقت کے حالات کے زمانے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض مسائل ختم کر دیے گئے، اور یہ ان کو اصل اعتراض تھا کہ ہم جس کتاب کے ماننے والے ہیں اس کو کیوں چھوڑا گیا، یا اس کی بعض آیات کو کیوں منسوخ کیا گیا۔ تو ایک بنیادی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ یہ ہماری آیات کی تنسیخ کرتی ہے انجیل۔ اب ہماری شریعت کے اندر بھی جو پہلے انبیاء تھے ان کے بہت سارے مسائل ہماری شریعت کے اندر اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اب ان کی اجازت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پرسوں کے سبق میں پڑھا کہ یہود 3 سوال لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کتاب تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کھانے کی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ہی چھوڑ دیا۔ یہ نظر مانی تھی انہوں نے حالت بیماری میں کہ اگر مجھے صحت ملی تو میں اپنی یہ محبوب چیزیں چھوڑ دوں گا، لیکن اس امت کے اندر اس طرح کی جو نظر ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل جو پہلی امتوں کے اندر جائز تھے لیکن اس امت کے اندر وہ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو ان کا نظریہ، ان کا موقف یہ تھا کہ حکم منسوخ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنی پوری علم سے، حکمت سے ایک حکم دیتا ہے، پھر اسے بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ کسی حکم کو منسوخ کر دیتا ہے یا کسی حکم کو وہ بلا دیتا ہے، نسخ کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آیت قرآن مجید میں موجود ہے، فرض کریں پہلے سپارے میں ایک حکم ہے، 5ویں سپارے میں جا کے وہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا۔ جیسے سورہ نساء کے اندر جو زانی عورتیں ہیں ان کے لیے سزا یہ بیان ہوئی تھی کہ آپ انہیں گھر کے اندر قید کر دیں اور اس وقت تک قید رکھیں جب تک ان کو موت نہ آئے یا اللہ کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ جب سورہ نور نازل ہوئی 18ویں سپارے میں، تو اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے زانی عورت کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے بیان کر دی۔ تو اب وہ 100 کوڑے والی جو سزا ہے وہ نافذ ہوگی، اور جو پہلا حکم تھا گھر میں قید کرنے کا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھیں گے جا کے کہ پہلے یہ ضروری تھا کہ فوت ہونے والا فوت ہونے سے پہلے اپنی وراثت کی وصیت کرے، وصیت فرض تھی،
لیکن جب اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر وہ رشتے گنوا دیے کہ جن رشتوں میں یہ وراثت تقسیم ہونا ہوتی ہے، تو پھر یہ وصیت کی فرضیت کا حکم ختم ہو گیا۔ اب وصیت مستحب ہے، فرض نہیں ہے میت کے لیے کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کرے۔ تو اللہ رب العزت ایک مصلحت کے تحت ایک حکم دیتا ہے، اور جب وہ اللہ ختم کرتا ہے حکم تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ حکم اتنی ہی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ شراب کے حرام ہونے کے جو مدارج ہیں وہ پڑھ لیں کہ کس طرح اس کو لمحہ بلمحہ ایک دم اس کو نہیں چھڑوایا گیا، تو اس کو جو حرام کیا گیا اس کے 2 3 4 مراحل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ آیات کا منسوخ کرنا اور آیات کا بلا دینا یہ اللہ کی حکمت سے ہے۔ اب ایسا دوسری صورت یہ تھی جی مسعود عالم صاحب کراچی کے، خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ دوسری صورت یہاں پہ بیان ہوئی وہ بلا دینا ہے کسی چیز کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ جو ہم جمعہ کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں قرات میں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان قریب ہم آپ پہ وہ پڑھیں گے جو آپ بھولیں گے نہیں، ہم وہ قرات کریں گے، وہ تلاوت کریں گے جو آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ نے چاہا اتنا آپ بھول جائیں گے۔ تو منسوخ کی ایک صورت یہ تھی کہ بعض آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے حذف کر دی جاتی تھیں کیونکہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ جیسے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا لیلۃ القدر کے بارے میں، تو آپ نے یہ چاہا کہ میں جا کے اپنے صحابہ سے بیان کروں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں الجھ رہے ہیں، گرما گرمی ہے، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو آپ کی توجہ ان کی طرف چلی گئی، اور جب آپ کی توجہ واپس آئی تو آپ وہ بات ہی بھول چکے تھے جو آپ نے بیان کرنی تھی، کیونکہ اللہ کی ذات کی مصلحت یہ تھی کہ اگر وہ تجسس باقی رہنے دیا جائے، ایک رات کو مختص نہ کیا جائے، تو اس بہانے 9-10 راتیں بندہ جاگ لے گا یا عبادت کر لے گا۔ تو اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے کسی آیت کو، کسی حکم کو حذف کر دیتا ہے، بلا دیتا ہے، تو اس کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ جواب یہود کا ہے، کیونکہ وہ نسخ کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ یہی اللہ کی شان ہے۔ اگر آپ اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں نا، اس کی 2 تصویریں ہیں۔ وہ صرف ایک تصویر دیکھتے تھے کہ اللہ نے ایک حکم دیا اپنے علم، اپنی حکمت، اپنے طاقت کے تحت، اب اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں جو اللہ نے کہا نا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ اگر اللہ اپنا ایک حکم بدل نہیں سکتا تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کو محدود کر دینا ہے، وہ قادر ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ اس نے جو ایک حکم دیا ہے وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ کائنات کا سارا نظام اس چیز کی تائید کرتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اس سے آپ کو وقتی طور پہ افاقہ ہوا، اب آپ کو کسی اور نسخے کی ضرورت ہے، کسی اور دوائی کی ضرورت ہے میڈیکل ٹیسٹ کے بعد، تو کیا وہ ڈاکٹر گناہ کرے گا آپ سے پہلا نسخہ چھڑا کے اگر آپ کے لیے وہ نیا نسخہ تجویز کرتا ہے؟ تو یہ کسی اعتبار سے بھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنائیں
کہ جی اللہ ایک حکم دے کے اس کو ختم کرتا ہے تو ہم نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اس وجہ سے کی گئی کہ وہ انجیل جو ہے ہماری تورات کے بعد احکام کو بیان نہیں کرتی۔ علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا کہ ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے ایک مقدمہ بیان کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے موضوعات کے اندر، مضامین کے اندر، آیات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے دلائل دیے اور کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، جن و انس مل کے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ پھر سورہ یونس میں کہا کہ 10 صورتیں اس طرح کی لے آئیں۔ پھر اس صورت کے اندر کہا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک صورت اس طرح کی لے آئیں۔ تو جب یہ تینوں چیلنجز پورے نہ کیے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ کی ذات ڈراتی ہے، احساس دلاتی ہے، دمکاتی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہم اگر کسی چیلنج کو جیت جائیں تو پھر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیں، آپ میری اس دلیل کا رد نہیں کر سکتے۔ آپ کے مردے قبروں سے اٹھ کے آ جائیں تو وہ بھی میری دلیل کا رد نہیں کر سکتے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکل آئے تو میری دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ وہ رد ہے، وہ ایسے سارے چیلنج کر سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی اور بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر دیکھیں سمجھانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ زمین و آسمانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اور اس کے سوا تمہارا دوست کوئی نہیں، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ اس کی دوستی، اس کی مدد کا سودا کرو، اپنے لیے نقصان کا سودا نہ کرو انکار کر کے۔ کیا تريدون، تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسالو سوال کرو، رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما جیسے سئل سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ ومن اور جو کوئی بدل ڈالے الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ، فقط تحقیق ضل گمراہ ہوا، سواء راستہ سبیل سیدھا، جو کفر کو ایمان کے ساتھ بدل دے یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان سوالات کا ذکر تو نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، البتہ اس سے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو مطالبات انہوں نے کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کے مقابلے میں حقیر ترین چیزوں کا سوال کیا، تو وہ سوال بلکہ سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی گئی تھی، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرو۔ جس طرح کے الزامات ان پہ لگائے گئے، جس طرح کی تہمتیں، انہیں کہا جاتا تھا کہ انہیں برس ہے، یہ کسی کے سامنے برہنہ نہاتے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ الزامات اور وہ سوالات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اب آپ وہی تجربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ دہرائیں، جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا ہے اس سے سبق سیکھیں، اسی راستے پہ نہ چلیں۔
کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پر نظر نہ کی، وہی دعویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جن راستے پہ تمہارے ماں باپ چلے ہیں وہ اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کر کے، جیسے پیچھے ہم نے وہ گائے کا واقعہ پڑھا ذبح کرنے کا، جب اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کر دیں تو کر دیں، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو وہ سارے سوال کر کے پھر خود پھنسے نا۔ تو اللہ رب العزت ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، کہ اے اہل ایمان جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو بہت زیادہ سوالات سے بچو، ہر بات پہ سوال کرو کہ جواب مل جائے گا، وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا، لیکن جب اس کا جواب آیا تو عمل کرنا لازم ہوگا، فرض ہوگا، پھر تو مشکل کے اندر پڑ جاؤ گے۔ اللہ اپنی حکمت سے جو نازل کرتا ہے وہ بہتر تدبیر کرتا ہے، تو عفا اللہ عنہا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں اللہ ان سے درگزر کر لیتا ہے، وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہوتے تو آپ ان کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں، آپ وہ بال کی بھی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کثرت سوال سے حدیث کے مطابق دل بھی انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کل بھی یا جمعے کے بعد ایک ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ جن مسائل کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں وہ مسائل اصل میں تھے نہیں، ہم نے نت نئے مسائل پیدا کر کے اپنی عبادت کا، اپنے اخلاق کا ستیہ ناش کر لیا، اس کا جو لطف ہے وہ بھی ختم کر لیا۔ فروعی مسائل وہ ان کو بحث کرنا اور ان کے اندر پھر اپنے موقف کی تائید کرنا اور اپنے موقف کو لے کے اس پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بحثیں ان قوموں کی نہیں ہوتی جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، جنہوں نے کو اپنا نام مقام وقار بنانا ہوتا ہے۔ بحثوں سے نہ کچھ نکلا ہے نہ کچھ نکلے گا، اس سے الٹا ہم اختلافات کا شکار ہوئے ہیں اور اس سے اپنا ہی وقت کا ضیاع ہوا ہے، نبڑا کچھ نہیں ہے اور نبڑنا بھی نہیں ہے۔ ودّا دوست رکھتے ہیں کثیر، وقت ہو گیا، یہ کل پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔